نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث في امرنا هذا فهو رد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا، اس کی کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر واضح کر دیا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں گے، عبادت کریں گے، مجھ سے مانگیں گے، مجھ کو حاجت روا سمجھیں گے، مشکل کشا سمجھیں گے۔ جب اس کے اوپر کوئی سنکٹ آئے گا، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی پرابلم آئے گی، کوئی مصائب آئیں گے، کوئی پریشانیاں آئے گی، کوئی حوادث آئیں گے، تو جنات اور انسان میری بندگی کریں گے، مجھ سے مانگیں گے، جس کو دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہی کو یاد رکھنا، اے اللہ ہم تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، بھی نہیں۔ ٹھیک ہے نا دوستو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ آپ کلام پاک کو پڑھیں گے تو توحید کے بارے میں نہ جانے کتنی آیات آپ کو ملے گی۔ اللہ کہہ رہا میں شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کروں گا، باقی اگر تم نے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، گناہ عظیم بھی اگر کر رکھے ہیں، میری رحمت کا دریائے جوش میں آ جائے تو میں بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن میں شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ججمنٹ قرآن میں صاف بتا دیا۔ اب شرک کس کو کہتے ہیں؟ جس طریقے سے ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم اللہ کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کو سب کچھ اپنا مالک اور خالق سمجھتے ہیں، ٹھیک اس طریقے سے ہم دوسرے کے بارے میں بھی یہ کلیم کریں، یہ دعویٰ کریں کہ یہ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہ بھی ہماری مشکل کو حل کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، یہ بھی ہماری پریشانیوں کو ٹال سکتے ہیں، تو یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کی صفات کے اندر ہم نے غیر اللہ کو شریک کر دیا، چاہے وہ کتب ہو، چاہے وہ ابدال ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ غوث ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ کی صفت کے اندر اگر ہم نے کسی نیکسٹ باڈی کو شریک کر دیا تو یہی شرک ہے۔ یا ہم جس طریقے سے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، ٹھیک اس طریقے سے اگر ہم نے کسی مزار کے اوپر سجدہ کر لیا تو معاذ اللہ یہ شرک کہلائے گا، کیونکہ سجدہ یہ جمیع نیاز صرف اللہ کے دربار میں جھکنی چاہیے، اللہ کے لیے جھکنی چاہیے۔ اگر ہم نے دوسرے کے سامنے جھکا لیا تو یہ شرک کہلائے گا۔ سجدہ کرنا صرف اللہ کی ذات کے شایان شان ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا آپ ترجمہ پڑھیے، عالموں سے پوچھئے، ان کی تفصیلات پوچھئے۔ بیچ میں جو ان لوگوں نے کچھ اپنے مطلب کی باتیں گھسیڑ دی ہے تفسیر کے اندر، اس سے ہم بری الذمہ ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ غائب میں اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی نیک شخصیت تمہارے پاس ہے، موجود ہے، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا حبیب، اگر تمہارے نزدیک کوئی بندہ ہے تو آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے سفارش کریں، اللہ سے دعا کریں ہمارے حق میں۔ اگر ظاہر میں تمہارے سامنے اگر کوئی شخصیت ہے تو غائب میں وہ بھی جائز نہیں ہے، شرک ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں پردہ لینے کے بعد پھر ہم اس کو پکار نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ہاں چاہے وہ اپنی مزار میں زندہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک الگ دنیا ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ فزیکلی زندگی نہیں ہے،
وہ ایک روحانی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے۔ ہمارا یہ کلیم ہے، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنے قبروں کے اندر زندہ ہو سکتے ہیں، اور نبی تو بے شک زندہ ہیں، قبر کے اندر بھی زندہ ہیں۔ حیات النبی کا ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء کرام کے اجسام کو مٹی کے لیے حرام کر دے گا، مٹی اس کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو دوستو ہمارا عقیدہ ہے کہ بے شک نبی ہو یا کوئی ولی ہو، اللہ کا محب ہو، اللہ کا کوئی حبیب ہو، وہ اپنی قبر کی زندگی میں زندہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اخروی زندگی ہے، یہ فزیکلی زندگی نہیں ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو بظاہر ہم اس کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، مدد کے لیے پکاریں گے تو یہ شرک کے زمرے میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا یعنی اللہ کو چھوڑ کر نیکسٹ باڈی چاہے کوئی بھی ہو، کتب ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، غوث ہو، یہاں تک کہ نبی ہو، ہم اس کو پکار نہیں سکتے۔ پکاریں گے تو صرف اللہ کو پکاریں گے۔ ہاں، نیک بندوں کا ہم وسیلہ لے سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ دیکھو دوستو، نبیوں کا پیٹرن دیکھو، نبیوں کا مشن دیکھو، نبیوں کی لائف کو دیکھو، ان کی تعلیمات کو دیکھو، ساری کی ساری آپ کے سامنے موجود ہے کتابوں کی شکل کے اندر۔ حضرت نبینا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کی زندگی تمہارے سامنے موجود ہے۔ کیا ان لوگوں نے ان سے پہلے جو اس دنیا سے رحلت کر گئے تھے، پردہ لے لیا تھا نبیوں نے، کیا ان کی مزاروں پہ جا کر انہوں نے مانگا؟ کیا ان کے حواریین جو تھے، ان کے صحابہ کرام جو تھے، نبیوں کا ہر صحابی راہ ایمان آپ کے اوپر لے کے آیا، کیا ان کے پیغمبروں کو ماننے والوں نے کیا کسی مزار پہ گئے؟ کیا کسی نبی نے یہ تلقین کی کہ آپ مزاروں پہ جاؤ، جا کے دعا کرو، ان کا طفیل حاصل کرو، ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہو؟ کسی پیغمبر کی تعلیم ہے؟ ایک پیغمبر کی تعلیم بتا دو، کہیں نہیں ملے گا دوستو۔ یہ من گھڑت دین جو آج ہم نے 21ویں صدی میں قائم کیا ہے، یہ ہماری طرف سے ہم نے گھڑا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد۔ جس نے میرے دین کے اندر کوئی ترمیم کی، نیا طریقہ ایجاد کیا، بدعت کا کیا، تو وہ مردود ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو جہاں سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جن کے عشق، جن کی محبت، جن کی عظمت کا ہم دم بھرتے ہیں، اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نبی کی محبت۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے میرے دین کے اندر کوئی ترمیم کی، ہستکشپ کی، نئی چیز ایجاد کی بدعت کے نام پر ثواب سمجھ کر، تو وہ مردود ہے۔ دین اللہ کے نبی نے ہمیں مکمل بتا دیا، یہاں تک کہ باتھ روم میں جانے کی دعا بتا دی، تو اللہ کے نبی نے دین مکمل بتا دیا۔ دوستو اب نئی نئی چیزیں کیوں گھڑ رہے ہو؟ فجر کے اندر آپ کو 4-5 نمازی ملیں گے، اور اسی کے پاس جو مزار ہے، درگاہ ہے بابا کی، اس پہ آپ جاؤ، بھیڑ لگی رہتی ہے۔ خدا کے در خالی نظر آتے ہیں، باباؤں کے در بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، عورتیں کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، اور جھک رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، اور چادریں چڑھا رہے ہیں، بکرے چڑھا رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، رو رہے ہیں بابا کی دربار کے آگے، اور اللہ کے گھر سننے نظر آتے ہیں۔ میری بات کے اوپر وشواس نہیں ہے تو اس کا آبزرویشن آپ خود جا کر کریں مزاروں پہ۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا فلاحی صاحب نے یہ جو بات کہی کیا حقیقت ہے؟ دوستو یہی ریئلٹی ہے، یہ ہمارے ایشیائی ممالک کا حال ہے۔ دوستو خدا کے دربار میں بھیڑ کم نظر آتی ہے، اور باباؤں کے دربار بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا نبی کا پیٹرن یہ تھا؟ کیا خلفائے راشدین کا پیٹرن یہ تھا؟ کیا نبی نے اس کی تعلیم دی تھی؟ یا نبی نے تو یہ کہا تھا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ایک گمراہی ہے، ہر گمراہی آپ کو جہنم کی اور لے جائے گی۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین کے اندر ثواب سمجھ کر کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا اپنی طرف سے، جبکہ اللہ کے نبی کے یہاں وہ چیز ثابت نہیں، صحابہ کرام کے یہاں ثابت نہیں، تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دوست
بدت کسی اور چڑیا کا نام نہیں ہے۔